کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ بلتستان کے لوگوں کا رویہ کرونا کے پھیلاؤ کے حوالے سے انتہائی غیر ذمہ دار رہا ہے۔ لوگ ابھی بھی اسے ڈرامہ سمجھتے ہیں، سازش سمجھتے ہیں۔ نتیجتاً اگر یہ سازش ہے بھی تو یہ سازش اب کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں انفیکٹ ہو رہے ہیں اور رواں ہفتے کے دوران ہم نے بڑی معتبر ہستیوں کو کھویا ہے، بہت اچھے اچھے لوگوں کو کھویا ہے، اور اب بھی لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جناب حسین صاحب موجود ہیں، اور حسین صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ریسنٹلی کووڈ-19 پازیٹیو رہے اور عبداللہ ہاسپٹل آئسولیشن وارڈ میں بھی آپ زیر علاج رہے۔ آج یہ تندرست ہو چکے ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج ہم ان سے ان کے تجربات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کے دوران ان پر کیا بیتی۔ حسین صاحب، سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی۔ کووڈ-19 کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ سازش ہے، یہ ڈرامہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ انفیکٹ ہوئے تھے، کیا یہ سازش ہے یا ڈرامہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ دونوں کا، بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج میرے گھر آئے، مجھے مبارکبادی دی، اور اس کے بعد اس مہلک وائرس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ ابتدائی طور پر میرے والد صاحب کو ہوا۔ اس کے بعد ہم نے 10 دن ان کو باقاعدہ میڈیکل اسپیشلسٹ سے انجیکشن ان کے لیے تفویض کیا گیا بر وقت، کیونکہ اس میں میرے والد صاحب کو اچانک لمس کا ایشو آیا تھا، دمے کا ایشو آیا تھا، سانس چڑھا تھا۔ بر وقت وہ 8 انجیکشن لگنے کی وجہ سے میرے والد صاحب صحت مند ہو گئے 10 دنوں کے اندر، اور اس کے بعد مجھے سمپٹمس آنے لگے اور مجھے بخار اور موشن، اور اس وقت 102 بخار مجھے دوپہر کے بعد مجھے چڑھتا تھا۔ تو اس طرح میں ایک ہفتہ والد کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کچھ میرے جو کیس تھا وہ کچھ آگے ہی نکلا، جس کی وجہ سے مجھے کھانسی اور میرا بھی چیسٹ میں اس نے پکڑ لیا۔ اس کی وجہ سے میں آخر میں ہاسپٹل CMH میں وہاں چلا گیا۔ وہاں سے انہوں نے مجھے ایڈمٹ کر کے وارڈ میں لے جانے کے بعد میرا آکسیجن لیول چیک کیا گیا، تو میرا آکسیجن لیول 70 سے 65 کے درمیان آ گیا۔ تو وہاں پر بھی آکسیجن کا ایشو تھا، اس وجہ سے انہوں نے معذرت کیا، کیونکہ آپ سول ہسپتال DHQ آپ چلے جائیں، وہاں آپ کورونا ٹیسٹ کرائیں، اس کے بعد نگیٹیو آتا ہے تو ہم آپ کو رکھیں گے۔ بالآخر فیصلہ کیا کہ میں عبداللہ ہاسپٹل چلی جاؤں۔ ادھر آ گیا، وہاں پہ انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ شروع کی، اور اس کے بعد 6 دن تک میں باہر ہی نہیں جا سکا، میں واش روم بھی نہیں جا سکا۔ مجھے تکلیف اتنا تھا، ایک تو مجھے کھانسی تھی، دوسرا میرے چیسٹ میں اس جگہ میں ایسا پکڑ تھا اس وائرس کا، جس کی وجہ سے میں ہل نہیں سکتا تھا۔ بہرحال میں نے اپنا حوصلہ بلند رکھا اور میں نے یہی تہیہ کیا، میں نے اس وائرس کو شکست دینا ہے، میں نے اس سے لڑنا ہے، اور میں نے بھرپور کوشش کی۔ اور میں یہ بتاتا چلوں، ڈاکٹروں نے بھی دن رات سر توڑ کوشش کر کے میرا سانس بحال رکھا، اور اللہ کے فضل سے میں 7ویں دن سے میں ریکوری کی طرف چلا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے میں نے کھانا پینا، اور ساتھ ہی ڈاکٹروں کی میں شکر گزار ہوں۔ عبداللہ ہاسپٹل میں جو ہمارے DHQ کے تمام جو ڈاکٹرز ہیں، نہایت ہی قابل میڈیکل اسپیشلسٹ جعفر صاحب ہیں، میڈم نائلہ واڑی سے ان کا تعلق ہے، ماشاءاللہ سے بہت ہی تجربہ کار، اور روندو سے ہمارا ایک اسپیشلسٹ ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکلا۔ ینگ ڈاکٹرز 3-4 تھے، تو MS صاحب تھے، اپنا آصف رضا صاحب، ماشاءاللہ سے بہت ہی ہم لوگوں نے وہاں، ہمیں ڈاکٹروں نے، پیرامیڈیکل سٹاف نے ہمیں حوصلہ دیا۔ میں نے اس حوصلے کو مزید اس پہ میں نے ہمت اور حوصلے سے میں نے کام لیا، اور بالآخر 14ویں دن میں نے۔ حسین بھائی، آئسولیشن وارڈ کے بارے میں ذرا بتائیے گا، کیا وحشت کا عالم ہے وہاں پر؟ چونکہ لوگ بہت کریٹیکل ہو کر ہی عبداللہ ہاسپٹل پہنچتے ہیں، اور اس طرح آپ نے کہا ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ مریض کی جان بچ جائے۔ ذرا اس منظر کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ آپ کی 14 راتیں وہاں پر گزری ہیں، ان 14 راتوں میں آپ پر کیا بیتی، آپ نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے ایک تو میں اپنی جنگ لڑ رہا تھا زندگی اور موت کی، اور میں اللہ سے دعا گو تھا، پاک پروردگار اگر میری زندگی یہیں تک ہے تب بھی مجھے منظور ہے،
اگر میری زندگی یہاں پہ خاتمہ ہے تب بھی مجھے منظور ہے. میں نے اس ہمت اور حوصلے کے ساتھ میں آگے بڑھتا رہا. اس کے علاوہ وہاں پر جو ڈیٹس کا ریشو تھا، کیونکہ ایک تو میں اس چیز سے لڑ رہا تھا، دوسرا ہر دن 1-2 وہاں پر ڈیٹس ہوتے تھے، جس کی وجہ سے میں ذہنی طور پر تھوڑا سا کوفت میں مبتلا ہو گیا. اور پھر بھی میں نے ہمت کی. میں نے کہا یہ اس اللہ کا امتحان ہے. یہاں پہ جو آئسولیشن وارڈ میں آئے دن جو ڈیتھس جو ہو رہے ہیں، جن کی عمر میں بتاتا چلوں 65 سے 70 اور 75 کے درمیان جتنے بزرگ آئے، جس میں میرا اپنا ایک چاچا بھی تھا، ایک میرا ماموں تھا، ایک میرا قریبی رشتہ دار تھا. میرے اپنے خاندان سے 3 لوگ فوت ہو گئے، اور میرے اپنے خاندان کے اندر 10 سے 12 ہم لوگ انفیکٹ ہو گئے، جس میں سے باقی تمام جوان تھے. وہ تمام نے ریکور کر لیا، اور ہمارے 3 بزرگان اس میں سے فوت ہو گئے. اور میرے والد صاحب ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی ریکوری کیا گھر میں بیٹھ کے. تو وہاں کا منظر قیامت خیز منظر تھا، اور میں وہ منظر زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں. میں آخر میں یہی کہوں گا، اگر ہمارا حوصلہ بلند ہو اور ہم ہمت کریں تو اس بیماری سے ہم لڑ بھی سکتے ہیں، اور اس سے ہم جان چھٹا بھی سکتے ہیں. اور میں عوام سے میں یہی کہوں گا، خدا را آپ لوگ اس کرونا کو سیریس لے لیں، اور کوشش کریں اپنے گھروں میں جتنے بزرگان ہیں 65 سے 70 سال کے درمیان ان کو الگ کر کے رکھیں. اور میرا اپنے گھر میں ابھی موجودہ ہی میرے والد صاحب، میں نے ان کو بہن کے گھر میں شفٹ کیا ہوا ہے. میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں. کیوں؟ پھر بھی ڈاکٹروں نے کہا آپ احتیاط آپ نے کرنا ہے. اگر احتیاط کریں گے ہم اس مرض کو شکست بھی دے سکیں گے. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو یہ مرض میری آنکھوں میں وہ 14 روزہ منظر اس وقت میرے اندر فکس ہے. میں یہ حالات دیکھ رہا ہوں، اگر آگے جا کے ہمارے قوم اور ہمارے عوام اس کو مذاق میں ٹالتے رہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اپنے تمام بزرگوں کو ہم کھو جائیں گے. باقی آپ کے سامنے ہے CMH کی مثال، ہمارے اچھے قابل پڑھے لکھے مشہور ہمارے افسران ابھی ڈیتھ ہو گئے. ہمارے محترم حشمت کمال الہامی صاحب ہم ساتھ ہی تھے، ان کو CMH منتقل کیا گیا. ان کی زندگی اتنی ہی تھی، وہ CMH میں جا کے انتقال کر گئے. میرا ایک ہمسایہ ہے حاجی امیری محمد غلام حسین صاحب، اللہ کے فضل سے وہ ابھی ریکورڈ ہو رہے ہیں. میں کل جب وہاں سے آ رہا تھا، انہوں نے کہا بیٹا حسین آپ نے میرے لیے بہت دعا کی، میں مشکور ہوں، اور میں انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو کے آپ کے پاس میں آ جاؤں گا. میں نے بھی حاجی صاحب، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے، جب میں ریکور ہو گیا، میں باہر نکلا، میں چل پھر نہیں سکا. میں نے اپنی جو بیماری کو میں نے جس طرح میں نے لڑا تھا، میں باقی آئسولیشن وارڈوں میں جاتا رہا. وہاں بزرگ تھے، میں نے ان کو حوصلہ دیا کہ بھائی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ حوصلہ رکھو، آپ نے گرم پانی پینا ہے، آپ نے اسٹیم لینا ہے، دوائی کے ساتھ ساتھ کھانا آپ نے کوشش کرنا ہے، فروٹ لینا ہے. اور اللہ کے فضل سے ان بزرگوں نے بھی مجھے دعائیں دیا، تم خود تکلیف میں ہو اور تم ہمارے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس بیماری کا ہم سب کو ہے، اور آپ ہمیں مشاورت دے رہے ہو، ہمیں حوصلہ دے رہے ہو. کل جب تک میں آ رہا تھا، میں ان تمام کے کمروں میں جا کے ان سب کو، خواتین ہو مرد ہو، سب کو میں نے حوصلہ دیا، اس نیت سے کہ یار خدا نے مجھے جب نئی زندگی دی ہے، میں ان کا حوصلہ کیوں نہ بنوں. زبردست. اور اللہ کے فضل سے میں ان کا حوصلہ بن گیا، اور 14 دنوں میں نے اس مرض کو شکست دے کے آج اللہ کے فضل سے میں فرسٹ کلاس آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میرا ٹیسٹ تیسری دفعہ نگیٹیو آیا ہے، اور اللہ کے فضل سے پھر بھی میں 2 ہفتے میں اپنے گھر میں آئسولیٹ میں رہوں گا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد بھی میرا حوصلہ بلند ہے. میں نے تہیہ کیا ہے، میں اس مرض کے ساتھ میں جنگ لڑوں گا. میں ان ڈاکٹروں کو میں نے کل بتا کے آیا ہوں، انشاءاللہ جب میں ٹھیک ہو کے آؤں گا، مجھ سے جو ہو سکے انشاءاللہ میں اپنا حصہ اس میں ڈال کے ان مریضوں کی سہولت کے لیے وہ کروں گا. باقی آخر میں ایک بات یہ ہے، عبداللہ ہاسپٹل میں مینجمنٹ بہت اچھا ہے، ڈاکٹر بہت اچھے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. ایک مسئلہ ہے آکسیجن کی، سلنڈروں کی، یہ کمی پورا ہو سکتا ہے، بس تھوڑا سا انویسٹمنٹ اس میں لگانا ہے. تو وہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، ایک آدمی کے اوپر 3 سلنڈر ایک دن میں لگتے ہیں. تو یقیناً اگر 10 مریض ہو گئے تو 30 40 50 سلنڈر. تو سکردو جیسے جگہ میں پنجاب سے سلنڈریں لا کے
پہنچانا، اور ایک تو اچانک ایمرجنسی میں 5-6 مریض بیک وقت آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجن کا بہت بڑا مسائل وہاں پر میں نے دیکھا. ایک یہی چیز دیکھا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ مسئلہ اگر ہمارے ارباب اختیار تک پہنچے اور اس مسئلے کو یہ لوگ حل کرے تو وہ بہت سی جانیں مزید بچ سکتی. بہت شکریہ. اگر ہم اب بھی احتیاط نہیں کریں گے تو ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا. حسین بھائی سے ہماری بات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی دی ہے. کووڈ-19 کو شکست دینے کے بعد یہ آج اپنے گھر میں موجود ہیں، اپنوں کے ہمراہ موجود ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کووڈ-19 کی جنگ میں انہوں نے اپنی فیملی کے 3 قیمتی شخصیات کو بھی کھو دیا ہے. کیا آپ بھی اپنی فیملی کے کسی قیمتی شخص کو کھونا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کھونا نہیں چاہتے، یقیناً فیملی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. اپنی فیملی کو بچانا ہر شخص کی پہلی اور اولین ترجیح ہوتی ہے. اور آپ اگر اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہیں تو خدا را احتیاط کریں. گھروں تک محدود رہنا ممکن بھی نہیں ہے. اگر آپ گھر سے باہر آپ کو نکلنا مقصود ہو، اگر گھر سے باہر نکلنا آپ کے لازمی ہے تو SOPs پر لازمی طور پر عمل کریں. چھوٹی سی باتیں ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے بڑے سے گھرانے کو بچا سکتے ہیں. اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں گے تو ہم اپنے بڑے گھرانوں کے بڑوں کو یقیناً کھوتے جائیں گے.